دوستو آج 2025 میں قیامت کی سب سے بڑی نشانیاں جو پوری ہو گئی، اب دنیا کی تباہی شروع ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث پوری ہو گئی جسے آج 2025 میں سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ گزارش ہے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ دوستو قیامت کی نشانیاں تسبیح کے دانوں کی طرح ہیں، جب تسبیح ٹوٹ جاتی ہے تو دانے بھی بکھر جاتے ہیں۔ آج آپ کو قیامت کی ان نشانیوں کے بارے میں بتائیں گے جو تقریباً اس دور میں اس سن میں پوری ہو چکی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ قیامت کی گھڑی، اس کا دن، اس کا سال اور اس کا صحیح وقت صرف اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، لیکن اس کی کچھ ایسی نشانیاں ضرور ہیں کہ جب وہ ظاہر ہوں گی تو قیامت کی آمد ہوگی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی نشانیاں ہیں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بیٹیاں ماں کو نوکرانی سمجھیں گی اور خود آرام کریں گی اور ان سے کام لیں گی تو سمجھو قیامت نزدیک ہے۔ اور مزید فرمایا، جب بیٹے اپنے دوستوں کی عزت کریں گے اور باپ کو جھڑکیاں دیں گے۔ پھر فرمایا کہ وقت میں برکت نہ ہوگی، یعنی وقت بہت جلد گزرے گا۔ آج دیکھا جا سکتا ہے کہ 2025 ہو چکا ہے، معلوم نہیں ہوتا کہ 24، 23، 22 کس طرح تیزی سے گزر گئے، اور وقت ایسے گزرے گا جیسے ایک سال ایک مہینے کے برابر، اور ایک مہینہ ہفتے کے برابر، اور ایک ہفتہ دن کے برابر محسوس ہو تو سمجھو قیامت قریب ہے۔ مزید فرمایا کہ جب اہل شام تباہی و بربادی کا شکار ہو جائیں تو پھر تم میں کوئی خیر باقی نہیں رہے گی۔ اور آج جو امت مسلمہ کا حال ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے، ہر طرف سے دشمن ہم پر مسلط ہے۔ پھر فرمایا علم اٹھا لیا جائے گا، یعنی علماء اکرام اٹھا لیے جائیں گے۔ لوگ جاہلوں کو اپنا امام اور پیشوا مانیں گے، وہ خود تو گمراہ ہوں گے، اوروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اور آج اس دور میں دیکھا جا سکتا ہے کہ واقعتاً ایسا ہی محسوس ہوتا ہے جیسے علم اٹھا لیا گیا ہو، علماء اٹھا لیے گئے ہوں، لوگ جاہلوں کو ہی اپنا امام اور پیشوا بنائے ہوئے ہیں۔ پھر فرمایا مسجد کے اندر شور و غل اور دنیا کی باتیں ہوں گی، نماز کے شرائط اور ارکان کا لحاظ کرے بغیر لوگ نماز پڑھیں گے، یہاں تک کہ 50 میں سے ایک نماز بھی قبول نہ ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا، اونٹوں اور بکریوں کے چرواہے جو برہنہ بدن اور ننگے پاؤں ہوں گے، وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے لمبی لمبی عمارتیں بنوائیں گے اور فخر محسوس کریں گے۔ اور آج سعودی عرب کے شہر ریاض میں عمارتوں کا یہ مقابلہ اپنے عروج پر پہنچ گیا ہے۔ دبئی میں برج خلیفہ کی عمارت دنیا کی سب سے اونچی عمارت بنی، تو ساتھ ہی شہزادہ بن طلال نے جدہ میں اس سے بھی بڑی عمارت بنانے کا اعلان کر دیا ہے، جس کا کام ابھی زور و شوروں سے جاری ہے۔ اور آج عرب کی عمارتیں سارے جہان سے اونچی ہو چکی ہیں۔ دراصل ناظرین، عرض کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کوئی بیان فرمائی وہ پوری ہو چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ میری امت کے قبائل مشرکین سے نہ مل جائیں، اور یہاں تک کہ میری امت کے قبائل بتوں کی پوجا نہ کریں۔ آج دیکھ لیں کہ سعودی عرب سمیت کئی عرب دیش امریکہ کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسرائیل جس نے لاکھوں مسلمانوں کا ناحق خون بہایا، اس سے دوستی کا ہاتھ ملایا جا رہا ہے اور اس سے خفیہ میٹنگ کی جا رہی ہیں، جو کہ آج کے اس دور میں ہم نے اس نشانی کو بھی پورا ہوتے ہوئے دیکھ لیا۔ کچھ عرصہ پہلے دبئی میں ایک مندر کھولا گیا جس میں بڑے بڑے شیخ نظر آ رہے ہیں اور بڑی شان کے ساتھ وہ اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کا ایک دن دنیا کے 1000 برس کے برابر ہوگا۔ لوگ نماز غارت کرنے لگیں گے، یعنی نمازوں کا اہتمام سخت ہو جائے گا، ظلم عام ہو جائے گا، معمولی باتوں پر لوگ خون ریزی کریں گے، ذرا سی بات پر دوسرے کی جان لیں گے، دین بیچ کر دنیا جمع کریں گے، جھوٹے انسانوں کو سچا بنایا جائے گا اور سچے انسانوں کو جھوٹا بنایا جائے گا۔ لوگ جانوروں کی کھالوں کے لباس پہنے ہوں گے، سونا عام ہو جائے گا، چاندی کی مانگ بڑھ جائے گی، گناہ زیادہ ہو جائیں گے، جہالت کی کثرت ہوگی، قرآن کریم کے نسخوں کو آراستہ کیا جائے گا اور ان پر نقش و نگار بنائے جائیں گے۔ پچھلے لوگوں پر لوگ لعنتیں کریں گے، ان کو برا بھلا کہیں گے، مسجد میں لوگ چلائیں گے، مرد کم، عورتوں کی کثرت زیادہ ہو جائے گی۔ اور دوستو، یہ تمام علامتیں آج اس سن میں، اس دور میں ہم اپنی آنکھوں سے پوری ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ باقی قیامت کب قائم ہوگی اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایسے تمام فتنوں سے ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم